میں چاہوں گا کوئی میسج آپ عوام کے لیے ہماری جو دیکھ رہی ہے دینا چاہیں. بس عاصم صاحب مسیج دیتے دیتے میں تھک گیا ہوں. بس صرف یہ کہوں گا کہ ویسے امت مسلمہ نے غزہ کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے، لیکن کم سے کم غزہ کے میری بچوں کے نام پر دولت بنانا بھی بند کیا جائے. عاصم صاحب میری اطلاعات کے مطابق، انفارمیشن کے مطابق، اور الحمدللہ جو انفارمیشن دیتا ہوں ہمیشہ درست ثابت ہوتا ہے، 150 ارب روپے کی قریب ہے، 150 ارب کی قریب ہے جو پاکستان میں جمع ہوئے ہیں غزہ کے عوام کے نام پہ. ٹھیک، اب پلیز مجھے 30 سیکنڈ سے زیادہ دے دیں، بڑا اہم موضوع ہے. 150 ارب سے زیادہ، تقریباً لگ بھگ 150 ارب روپے کا جو امداد جو جمع کیا گیا ہے پاکستان کے اندر، جس میں سے آپ کے سامنے غزہ کے عوام بھوک سے اور پیاس سے مرے کتنے لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، غزہ عوام کو 150 ارب میں سے کتنے ملے ہیں وہ آپ غزہ کے عوام سے پوچھیں. ٹھیک ہے، اس لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، ابھی ایک نئی کمپین چل رہا ہے کہ ری بلڈ غزہ، آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی غزہ نو تعمیر کے لیے. اور بھی کئی فاؤنڈیشنز ہیں، نام لینا نہیں چاہ رہا ہوں، وقت آئے گا تو نام بتاؤں گا انشاءاللہ. میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ جو غزہ نو تعمیر کرنے کے لیے آپ پیسہ جمع کر رہے ہیں، مزید اور اربوں روپے آپ لوگوں نے جمع کیے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں ان کو چیلنج کرتا ہوں، یہ بچھا کے یہ نا چشمہ، یہ غزہ کے اندر بچھا کے دکھائیں. غزہ نو تعمیر کے لیے سمنٹ، بجری، سریا، مشینری کہاں سے آپ لے کے جا رہے ہیں؟ کیوں اس معصوم عوام، عظیم عوام، پاکستانی عوام کو آپ بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بند کر دو یہ حرام پیسہ، شہداء کی خون پر، شہداء کی لاش پر پیسہ جمع کرنا بند کر دے، بہتر ہے. آخر میں آپ کو اللہ کے سامنے مر کے جواب دینا اللہ کے سامنے. سر یہ حقوق انسان، ہیومن رائٹس وغیرہ یہ ہم لوگوں کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بنی نہیں ہے، یہ غیر ملک کے لیے جو اپنے آپ کو حقوق انسان کا علم بردار سمجھتے ہیں، وہ خود اسرائیل کے ساتھ ملوث ہیں، خود اسرائیل کے ساتھ اس جنوسائیڈ میں شریک ہے. تو میرے خیال میں مجرم سے کوئی انصاف کا توقع کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ خود ملوث اسرائیل کے ساتھ ہے، خود اسرائیل کے ساتھ شریک ہے. اسرائیل اکیلا نہیں لڑ رہا، یقین کریں، میں آپ کو بتاؤں، اگر اسرائیل کو سپورٹ نہ ملتا، یہ بات یاد رکھیے میری، اگر اسرائیل کو مغربی طاقتوں سے سپورٹ نہ ملتا تو یہ اسرائیل جو آپ کی اسرائیل ہے یہ 4 دن بھی نہیں ہمارے جنگجو کا سامنے بالکل 4 دن سے بھی زیادہ نہیں لگا سکتے، یقین کریں آپ. اچھا، ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ہیومن رائٹس ہو یا OIC ہو یا اقوام متحدہ محترم، ہم ہیں لاوارث. ہم کیا ہے؟ لاوارث. غزہ کے جو عوام مسلمان کلمہ گو بھائی آپ کے اور آپ کے ناظرین کا، ہم ہیں لاوارث، ہمارے پیچھے اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. آپ کل دیکھ لیں، امریکہ نے 3-4 دن سے یمن کے اوپر لگاتار حملے کیوں؟ اسرائیل کی خاطر. یمن نے تو امریکہ کو کوئی نقصان تو نہیں دیا نا، لیکن اسرائیل کا وارث تو نکلا نا امریکہ، جو یمن کے اوپر حملہ بے حملہ کر رہا. ہمارے لیے کس نے کچھ کیا ہے کیا؟ ہمارے لیے تو کسی نے کچھ نہیں کیا محترم. جس معاف کرنا آصف بھائی، میں تھوڑا لمبا ٹائم لے رہا ہوں، جب 17 اکتوبر کا حملہ ہوا تھا تو اگلے دن اس وقت جو بائیڈن صدر تھا، امریکہ کا صدر، سب سے بڑا دہشت گرد تھا وہ نہیں ہے، اگلے دن اسرائیل پہنچا ہے اور بنیامین نتنیاہو ناجائز ریاست کا دہشت گرد وزیر اعظم کو گلا لگا کے کہا کہ بے فکر رہو، میں ہوں نا، میں آ گیا ہوں. کیا ہمیں کسی نے کوئی گلا لگایا؟ ہمیں کسی نے کوئی ایک لفظ کہا؟ ہمیں کسی نے ایک گھٹ پانی پہنچا دیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. مسلمانوں کو سر جھکانا چاہیے غزہ کے عوام کے سامنے. اپنا آپ کو مسلمان کہلانے کا لائق نہیں ہے. یقیناً جو لاوارث ہوتا، یتیم ہوتا تو اس کے ساتھ یہی ہوتا. اگر ہمارے مسلمان واقعی میں مسلمان ہوتے ہیں، اگر ہمارے مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو مانتے ہیں، جو مسلمان ایک جسم کا مانند ہے، ہم ان کی نظر میں اس جسم کا حصہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اس جسم کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ غزہ کے جو عوام ہے، ہمیں موت کے لیے چھوڑ دیا، ہمیں تباہی کے لیے چھوڑ دیا، ہمارے بچوں کو ٹکڑوں کرنے کے لیے چھوڑ دیا، اور آپ لوگ عیش کر رہے ہو. کرو.
2 दिन की जिंदगी है, सिर्फ 2 दिन की जिंदगी है, और सबका एहतसाब होगा अल्लाह ताला के सामने। एक कमेंट में देना चाहूंगी, लेट्स टॉक फैक्ट्स। ये फैसला तो हो चुका ना कि इन्होंने गाजा को लेना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इट हैज बीन डिसाइडेड बाय इंटरनेशनल फोर्सेस। आप इजराइल लीड करते हैं, जब वो पता है कि वो कर रहे हैं तो हम रोक क्यों नहीं रहे? हम जालिम से क्यों एक्सपेक्ट करें कि हम वारिस हैं तो वो हमें वारिस बन जाए? दे विल नेवर बी आवर वारिस। अगर इंटरनेशनल डिसीजन की बात करेंगे ना, नहीं इंटरनेशनली तौर पे मैं बता रहा हूँ। अव्वल तो जो डिसीजन हुआ वो सिर्फ गजा को नहीं है, वो ग्रेटर इसराइल का डिसीजन हो चुका है। एग्जैक्टली यानी सिर्फ गजा नहीं है, गजा है तो 40 किलोमीटर है। ये तो इब्तिदा है अभी। वो इब्तिदा, वेरी गुड। जी देखिए ना, गजा तो है 40 किलोमीटर है, और हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे हम जो और मैं गजा के अवाम की बात करूंगा, ठीक है। गजा के अवाम तो अपने मुल्क अपने इतना आसानी से छोड़ के नहीं जाएंगे। नंबर 1 डिसीजन जो लिया गया मोहतरमा, वो डिसीजन है ग्रेटर इसराइल बनाने के। अब ग्रेटर इसराइल यानी आपके यहाँ के, आपकी जो पाकिस्तान है ना, बड़ा नजदीक हो जाएगी आपसे इसराइल, ठीक है। इनके बारे में भी आप सोचिए। हम तो यही थे कि हम यही कह रहे हैं, हमारे उम्मत मुस्लिमा को जागना चाहिए, समझना चाहिए कि हो क्या रहा है। गजा से टारगेट नहीं है। हम जालिम से हेल्प नहीं मांग सकते, बिकॉज दे आर द वन हु इज क्रिएटिंग एवरीथिंग।